ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا جب HPV ویکسین کے حوالے سے جو ہیومن پیپلوما وائرس ویکسین کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں جو ہیں وہ نیوز پرنٹ میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی زیر گردش رہیں، اور یہ ویکسین کے حوالے سے خصوصی طور پر جو فیمیلز کو لگنی تھی، جو 9 سے 14 سال کی بچیوں کو HPV ویکسین لگنی تھی، اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ کمپین کی گئی اس کے خلاف، لیکن حکومتی اقدامات کچھ اس طرح سے ہوئے کہ رزلٹ جو ہے وہ توقع سے کے مطابق ہی نکلے۔ ایک دفعہ ایکسٹینڈ کرنی پڑی ڈیٹ، لیکن HPV ویکسین جو ہے وہ اس حوالے سے کافی کامیابی ہوئی ہے گورنمنٹ کو، اور جو ہے وہ گورنمنٹ اس جو ہے وہ مہم کو کامیاب بنانے میں جو ہے وہ بہت کوشش کر رہی تھی، رزلٹ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ سعید صاحب، یہ اس کے اوپر پہلے ہم نے دیکھا پولیو میں بھی بہت زیادہ کنٹروورسی ہوئی، اور جو ہے وہ ویکسین کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں میں جو اضطراب پایا گیا، بے چینی پائی گئی، اور کچھ ایسی تو ویڈیوز وائرل ہوئیں جس میں کہا کہ بچوں کی طبیعت خراب ہو، ایک دم ہاسپٹلائز کرنا پڑا۔ ان خبروں کی کیا حقیقت ہے، یہ اس بارے میں آپ بتائیے گا۔ آپ HPV ویڈیو کے حوالے سے جو آپ بات کریں، یہ بیسیکلی ہے نہیں یہاں کی، باہر کی کہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا المیہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی فیک چیز ایسی جو ہے وہ چلا دی جاتی ہے، وائرل ہو جاتی ہے، چونکہ سسٹم ایسا ہے یہ اس کا سوشل میڈیا کے، جو چیز لوگ دیکھتے ہیں وہ اتنی آگے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جہاں تک ویکسینیشن کا معاملہ ہے، پاکستان میں پچھلے کئی دہائیوں سے ویکسینیشن جو ہے مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو رہی، اور یہی وجہ ہے کہ پولیو جو ایک پوری دنیا سے ختم ہو چکا ہے، صرف افغانستان اور پاکستان میں رہ گیا ہے۔ بے تحاشا کوششوں کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ پولیو سے ہم جان نہیں چھڑا رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خلاف بہت زیادہ کمپین ہوتی ہے، اور پولیو کی جو معاملہ ہے اس میں تو بہت زیادہ جو کمپین ہے، KP میں اس کے خلاف بہت زیادہ کمپین ہے۔ حکومت تو بہت کوشش کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پوری طرح پولیو کے ڈراپس پلائے نہیں جا سکتے، چونکہ اس میں انکاری بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے کافی عرصے سے پولیو ٹیموں کے اوپر حملہ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے مدافعت ہے لوگ۔ اس کمپین میں بھی شاید ہوا ہے، اس میں بھی ہوا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ پہلے ہی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ چونکہ پہلے ہی ویکسینیشن کے اوپر سوالات اٹھے ہوئے ہیں، عوام اس معاملے میں مسکنسیپشن کا شکار ہے، اس میں پراپوگنڈا بہت ہے۔ اگر ایک نئی قسم کی ویکسین جو ہے وہ شامل کرنی تھی، گو کہ HPV ویکسین جو ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے 90% جو مریض ہیں وہ ایشیا اور افریقہ میں ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ 2030 تک جو ہے نا وہ تقریباً 7 لاکھ خواتین اس مرض میں مبتلا ہو جائیں گی۔ یہ تو معاملہ تو انتہائی سنگین ہے، اور ویکسین لگنا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا، 150 ملکوں میں تو یہ لگ چکی ہے، تو اب ہمیں یاد آئی ہے۔ لیکن دیکھیں ہاں، یہ بھی ایک بات ہے کہ 2006 سے پوری دنیا میں لگ رہی ہے، یہ ابھی لے کے آئی ہیں، لیکن میں اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ پولیو ویکسین اور دیگر ویکسینوں کے حوالے سے یہاں پہ مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا کورونا کی ویکسین بھی آئی تو اس حوالے سے بہت لوگوں نے کہا کہ جی اس کے اندر کوئی یہ مسئلے ہو سکتے ہیں، بعد ابھی تک بھی سامنے آئے کہ کورونا ویکسین بہت زیادہ فراڈ تھا۔ ہاں وہ تو خیر چلیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن جو آلریڈی ویکسینز لگ رہی ہوئی ہیں یہ بیسیکلی اقوام متحدہ کے ذریعے آتی ہیں، ان کا سٹاف ہے، فنڈنگ بھی آتی ہے، اور یہ لگنی ضروری ہیں۔ اس میں پوری دنیا اگر متفق ہے تو ہمارا متفق ہونا جی کو بنتا نہیں ہے، لیکن میں اس طرف آ رہا ہوں کہ یہ چونکہ HPV ویکسین لگنا اس لیے ضروری ہے، جیسے پہلے میں نے بتایا کہ ایشیا اور افریقہ میں 90% اس کے جو مریض ہیں، تو اور یہ 2030 تک تقریباً 7 لاکھ خواتین میں یہ مرض ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر چونکہ پاکستان کے اندر ویکسینیشن کے حوالے سے پہلے بہت زیادہ مسائل ہیں، لوگوں کے اندر غلط فہمیاں ہیں، تو جب یہ نئی قسم کی ویکسین اگر سسٹم میں شامل کی جا رہی تھی تو اس کی کمپین پہلے شروع کر دی جاتی، گراؤنڈ بنا لی جاتی، عوام کو اس بارے میں بتا دیا جاتا، اور مختلف جو عوامی سطح کے لوگ ہیں جو رائے ہموار کرتے ہیں ان کے ذریعے، ڈاکٹرز ہیں، پھر ہمارے جو مذہبی علماء ہیں، باقی لوگ ہیں جن کی آواز سے لوگ جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، ایسی آوازوں کے ذریعے پہلے ہمیں ایک گراؤنڈ بنا لینی چاہیے تھی، رائے عامہ جو ہے وہ بنا لینی چاہیے تھی، اس کے بعد اگر ہم یہ کمپین لے کے آتے رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو وزیر صحت ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے اپنی بیٹی کو ایون ویکسین لگائی۔ بہت بعد میں دیکھیں یہ ہونا تھا، پہلے کمپین شروع ہونے سے پہلے اگر اس کی رائے ہموار ہو جاتی، لوگوں کو بتا دیا جاتا کہ یہ جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا خطہ اس مرض میں
مبتلا ہے, بہت سی خواتین اسے ڈیتھ ہو رہی ہے. اگر کوئی 2-4 ماہ پہلے اس کے اوپر کمپین کر لی جاتی, لوگوں کو اس بارے میں معلومات فراہم کر دی جاتی, تو جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ وزیر صحت نے اپنی بیٹی کو لگائی, یہ تو بالکل کمپین کے یعنی پہلے دنوں میں لگائی گئی, شروع میں بھی لگا دی جاتی, پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی مثبت اثرات ہو جاتے باہر. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں حکومت کو, میڈیا کو اور جو سوشل انفلوئنسرز ہیں ان کو بجائے اس کے وہ نیگیٹو بات کریں, یہ نیگیٹو بات کے بجائے ان کو یہ سمجھنا چاہیے اور پھر اس کے حق میں بولنا چاہیے جو چیزیں ضروری ہیں. لیکن ہمارا یہاں مسئلہ یہ بن گیا ہے, جتنے بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے وہ نیگیٹو بات کو اٹھاتے ہیں اور اس نیگیٹو بات کو اتنا پھیلا دیتے ہیں. کوئی ایسی رپورٹ ہوئی ہو, کوئی ایسی آپ کے علم آئی ہو کسی نیوز میں؟ میں بھی صبح بھی پڑھ رہا تھا اس حوالے سے کسی کو ویکسین لگی ہو اور اس کی طبیعت خراب ہوئی ہو یا اس کے اثرات. دیکھیں, ویکسین لگتی ہے, چھوٹا موٹا بخار ہو جانا یا کوئی چھوٹی موٹی پرابلم ہو جانا, یہ تو ہوتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کوئی بڑا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہیں بھی, کسی ہاسپٹل سے کسی طرف سے کوئی بڑا واقعہ تو رپورٹ نہیں ہوا. میں اپنی بات واپس اسی طرف لے کے آنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر اس وقت جو ہے نا وہ بڑا نیگیٹو کردار ادا کر رہے ہیں. اب دیکھیں, ان کو چاہیے کہ اگر آپ کو اللہ نے عزت دی اور آپ کی بات لوگ سنتے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ پازیٹیو بات کریں, خاص طور پہ صحت عامہ کے حوالے سے ایسی کوئی بات بالکل نہ کریں جس سے ایسی سنسنی پھیل جائے کہ ایک ضروری ترین کام جو ہے وہ رک جائے. صحیح, تفصیلات سے آگاہ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر ندیم جان صاحب جو کہ ویکسینیشن مہم میں بڑی جو ہے ایکٹیولی اپنا رول پلے کرتے رہے ہیں اور سابق جو ہے وہ فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ تھے جب نگران حکومت کا سیٹ اپ تھا. اچھا سر, یہ جو ایچ پی وی ویکسین کی جو مہم چلائی گئی پاکستان بھر میں, اس کو کس حد تک یہ کامیابی ملی گورنمنٹ کو, اس حوالے سے کچھ تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی, سب سے پہلے تو بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہوا سب کچھ کیسے. یہ شروعات ہم نے کی تھی جب میں منسٹر تھا, تو میں نے پرویکٹیولی اس کو اٹھایا کہ پاکستان ایچ پی وی کو انٹیگریٹ کر لے اپنے امیونائزیشن اسٹریٹجی میں, اور اس کے لیے میں نے ساری اپلیکیشن گاوی کو انگیج کرنا, پھر اپنے اسٹیک ہولڈر کو انگیج کرنا, پھر یہ ڈونرز کو, اور پھر ادھر سے جو پروسیس ہے اپلیکیشن ویٹ کرنے کے لیے سارا کچھ کر کے ہم نے بھجوایا. اور میری خواہش تھی کہ میں گلگت سے شروع بھی کر لوں. اس وقت گاوی نے ریزسٹ کیا, پتہ نہیں ان کے کیا ریزنز تھے, لیکن وہ میں بڑا پش کرتا رہا کہ بھائی جلدی سی ویکسین دے دے, ہم پائلٹ کر دیں, آپ کو ریزلٹس دے دیں. لیکن نہیں ہاں, ان سے وہ نہیں ہو سکا. پھر میں شکر گزار ہوں کہ یہ میری لیگیسی کو انہوں نے کنٹینیو کیا اور ابھی گورنمنٹ نے اس کو لانچ کیا فارملی. جو کمپین ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کتنی کامیابی مل سکی گورنمنٹ کو اس ویکسینیشن مہم سے؟ سب یہ میں تو ایک کامیابی یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ آغاز تو ہو گیا, اور کچھ اچھے اس میں ایگزامپلس بھی آ گئے کہ لوگوں نے, اور یہ بھی میری اسٹریٹجی تھی, میں نے اس پہ لکھا بھی تھا کہ بھائی آپ اپنے رول ماڈل کریں اس ویکسینیشن کو, اپنی فیملی سے شروع کریں, تو لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ, کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ویکسین کا لارجلی اویلیبل ہے, وہ مارکیٹ ہو رہا ہے اور لوگوں کو سسپیشنز ہیں مختلف قسم کی جو کہ بیس لیس ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, لیکن آپ کو اسی طرح توڑنا پڑے گا اس کو. تو یہ آغاز ہو گیا, اور ابھی ہماری تو کمپین فرسٹ فیز مکمل ہو چکی ہے, جو کہ چونکہ فرسٹ فیز ہے ریزسٹنس تو آنی تھی, کیونکہ باقی ویکسینیشن کا بھی جو آپ کو پولیو کا لے لیں 35 سال سے یہ عمل جاری ہے, لیکن ابھی تک وہ ریزسٹنس پاکٹس ابھی تک توڑے نہیں جا سکے. تو یہ چونکہ ایک نئی ویکسین ہے اور یہ انجیکٹیبل ہے. آپ سے پوچھ لیتے ہیں ناظرین کی آگاہی کے لیے کہ یہ کیوں ضروری ہے اور یہ کس ایج میں لگانی چاہیے تاکہ تھوڑی سی جتنی ہم آگاہی عوام تک پہنچا سکیں. دیکھیں, یہ تو بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا جو کینسر کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ مصدقہ ہے. یعنی 5000 کیسز ہمارے اگر کینسر کے ہر سال ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں پاکستان میں, اس میں سے تقریباً 64% وہ ڈیتھس ہو جاتی ہیں, مورٹیلٹی ہے, یعنی لوگ ہماری خواتین اور بچیاں مر جاتی ہیں. تو اس کی روک تھام کے لیے یہ ویکسین بہت کارآمد ہے اور پوری دنیا میں اس کو لگایا جاتا ہے. 150 کنٹریز میں اس کو لگایا جا رہا ہے, مسلم کنٹریز, یورپین کنٹریز میں, اور اس کا ایک امپیکٹ بھی پڑا ہے سروائکل کینسر کی روک تھام میں, کیونکہ جو ہیومن پیپلوما وائرس ہے وہ انفیکشن کاز کرتی ہے اور وہ انفیکشن پھر آگے جا کے کینسر کا باعث بنتی ہیں. تو یہ اسی انفیکشن کے عمل کو, ایچ پی وی جو انفیکشن ہے, یہ جو وائرس کیسے پھیلتا ہے, یہ بھی اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. یہ 80% کیسز میں تو یا اس سے زیادہ تو یہ سیکشول ٹرانسمیشن ہے,
لیکن یہ خاون کو بیوی، بیوی کو خاون سے، لیکن یہ ماں کو بچے سے، بچی کو بھی یہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. تو یہ دو اس کے روٹ آف ٹرانسمیشن ہے. اور رسک چونکہ ہمارے خاص کر ہائی رسک گروپ میں اور اس جگہوں پہ جہاں پہ غربت ہے، کیونکہ یہ 90% یہ جو کینسر ہے یہ 90 to 95% غریب ملکوں میں پایا جاتا ہے، اور غریب آبادی ہی اس کا وکٹم بنتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جینیٹل وارڈس اور جو کامن وارڈس ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دی تاکہ عوام کو اس سے بھی اندازہ ہو کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے ویکسین. دیکھیں ہاں بہت ضروری، یہ آپ نے ایک اچھی نشاندہی کی. دیکھیں ہمارے ہاں اسکریننگ اس کا سروائکل کینسر کی اسکریننگ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جو پیپ ٹیسٹ ہے، جو سروائکل کینسر کی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے، وہ ادھر اویلیبل اور ایکسیسیبل نہیں ہے لارجر پاپولیشن کو. تو یہ ویکسین چونکہ پریونٹ کرتی ہے، تو یہ ایک ہی ہمارے پاس ٹول رہ جاتا ہے سروائکل کینسر کے خلاف مدافعت بڑھانے اور کینسر کی روک تھام میں. اور یہ کینسر جو خواتین میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، سیکنڈ یا تھرڈ پہ ہے یہ سروائکل کینسر. تو یہ اس کو آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے، انفیکشن کو روک دیتی ہے. جو وارڈز کی آپ نے بات کی، دیکھیں یہ تو آپ کے جینیٹل پہ خواتین کے، اور باقی یہ ہیڈ اینڈ نیک میں بھی ہو سکتے ہیں یہ وارڈز، اور آپ کے ایبڈومن میں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن لارجلی آپ کے یہ جو سیکشول پارٹس ہیں، اس کو یورینری ٹریکٹ کے جو پارٹس ہیں، وہاں پہ یہ ہوتے ہیں وارڈز، جو کہ ایک قسم کی علامت ہے کہ آپ کا ایک کینسر بن سکتا ہے، کیونکہ یہ فرسٹ فیز ہے اس کا. صحیح. تو جو اس کے حوالے سے جو ریزسٹنس آئی ہے، جو عوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، ایک تو اس کی ایج فیکٹر کے حوالے سے کہ اسی جو 9 سے 14 ایئرز کی بچیوں کو ویکسینیشن ہونا، اس پہ بہت زیادہ مذہبی لحاظ سے بھی تنقید آئی. اس کو کیا گورنمنٹ کو پہلے جو ہے وہ اس کی جو آگاہی مہم اچھے سے نہیں چلانی چاہیے تاکہ ابہام نہ پیدا ہو؟ یہ بالکل، یہ ایک اچھی نشاندہی آپ نے کی، جس پہ میں نے لکھا بھی ہے ایک اخبار کو، اور وہ آیا بھی ہے کہ دیکھیں ہم نے رسک میپنگ کرنی ہوتی ہے کمیونیکیشن کے چیلنجز کی، کہ آپ کی روٹین ایمیونائزیشن اور پولیو ویکسینیشن میں کہاں کہاں ریزسٹنس ہے. آٹومیٹک بات ہے اگر پولیو کو ریزسٹنس ہے اور باقی ایمیونائزیشن کو، تو وہ اس کو فرسٹ فیز میں بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ ایک نئی ویکسین ہے، اور خاص کر کے ٹارگٹ گروپ جو ہے اس کی خواتین ہیں، نہ بچیاں ہیں ہماری 9 سے 14 سال، کیونکہ انہی میں یہ کینسر پایا جاتا ہے. تو وہ ایک غلط فہمی کو جنم دیتی ہے، بلکہ بڑھا لیتی ہے. تو وہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئی. یہ کوئی عجلت میں بنائی گئی تھی، یا جس طرح بھی ہوا وہ میں تو زیادہ تر ایسا تو نہیں ہے کہ ڈونیشن آیا اور فٹافٹ کمپین بنا دی. جی ہاں، یہ دیکھیں آپ ہر چیز کو اگر آپ سسٹمیٹیکلی سوچتے ہیں، آپ تھارولی میپ کرتے ہیں، آپ سٹیک ہولڈرز کو لے لیتے ہیں، اور آپ کو بوٹل نیکس اور رسک میپنگ جو بہت ضروری ہوتی ہے آپ کر لیتے ہیں، یہ عمل اس میں نظر نہیں آتا، یہ مسنگ ہے، اور اسی وجہ سے ریزسٹنس آئی ہے. اور اللہ نہ کرے کہ یہ ریزسٹنس سیکنڈ فیز میں زیادہ ہو جائے. صحیح. اچھا، کوئی رپورٹ ہوا ہو کیس ایسا جس میں کوئی کسی بچی کو لگی ہو، اس کا کوئی ایکشن آیا ہو، کوئی طبیعت خراب ہوئی ہو، آپ کے علم میں ہو؟ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی سائیڈ ایفیکٹ رپورٹ نہیں ہوئی ہے. مینز یہ سیف ہے، اس کو لگوایا جا سکتا ہے؟ یہ نہیں، سیف تو بالکل 100% مینجمنٹ کے لیے یہ بالکل ایک سیف ویکسین ہے. یہ نہ صرف پاکستان میں تو ابھی لانچ ہوئی ہے، آپ کی گرد و نواح میں، دنیا میں تو پورے بہت سارے ممالک میں آلریڈی ایمیونائزیشن کا حصہ ہے، اور وہی سروائکل کینسر سے بچاؤ کا ایک بہترین طریقہ ہے. تو وہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح. اچھا، یہ ویکسین کو ہمارے ہاں رجسٹر بھی ہے تاکہ کوئی والنٹیئر بھی لگوانا چاہے تو اس کے اویلیبل ہو؟ دیکھیں رجسٹرڈ تو نہ صرف یہ ہمارے ہاں ہے، بلکہ WHO کی پری کوالیفائڈ ویکسین بھی ہے. تو اس کی سیفٹی پہ یا اس کی ایفیکیسی پہ کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں ہے، اسکیپٹیسزم نہیں ہے. یہ بالکل سیف ہے اور آپ اس کو لگا سکتے ہیں. لیکن میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ہم جو ہماری گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے امیونائزیشن کے پروگرام کے گورنمنٹ کی طرف سے ویکسین ہے وہ ریلائبل ہے، اس کو جو ہے وہ پریفر کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم جان صاحب. تفصیلی کس دن آپ سے پھر بھی گفتگو کریں گے پولیو کے حوالے سے. آج کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے.